بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ محترم سامعین کرام، زائرین کرام، الحمدللہ ہادی ٹور اس وقت مولا کائنات علیہ السلام کے صحن شریف میں موجود ہے۔ صحن امیر کائنات، یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ مولا کی بارگاہ میں ہمارے اس کاروان کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ علماء کی قیادت میں ہمیشہ یہ چیز سلسلہ سفر عشق و معرفت رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا شبیل الاسد صاحب یہاں پر موجود ہیں، مولانا قیدر صاحب اور مولانا نیر صاحب، ہم سب انشاءاللہ مل کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سفر زیارت برائے زیارت نہ ہو بلکہ زیارت برائے ہدایت ہو، تاکہ ہم لوگ یہ روحانی سفر سے مستفیض ہوتے رہیں علماء کی قیادت میں، تاکہ اپنے ہر مسئلے شرعی، ہر مسئلے زیارت سے آپ لوگ آگاہی حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ ہم لوگ دنیا ہی میں اپنی معراج کی منزلوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے جائیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آخرت کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو شخص ظاہراً علی تک پہنچ گیا، اب اس سے بڑی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اس وقت مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی تقدیروں کو، اپنی قسمتوں کو سلام پیش کریں اور اپنی تقدیر کی معراج کی محسوس کریں کہ آپ علی تک پہنچ گئے ہیں۔ سامنے مینار دیکھ رہے ہیں، سب سونے سے بنے ہوئے ہیں اور تقریباً 3777 اینٹیں ظاہراً اس میں جو ہے سونے کی لگی ہوئی ہیں، جس میں ہمارے ہندوستان سے بھی اس میں تقریباً 2 اینٹوں کا کہتے ہیں کہ اس میں نوابین نے حصہ لیا ہے۔ اور بہت ساری زیارتیں اس حرم مبارک میں خود موجود ہیں، اور جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے یہاں سب قبریں ہیں، یہاں سبھی علماء مجتہدین یہ سب کی قبریں موجود ہیں۔ اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں، جو زری بنی ہوئی ہے، مین زری ہے مولا کی، گنبد کے نیچے بڑی زری بنی ہوئی ہے، اس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام، بیچ میں مولا کائنات علیہ السلام، بائیں طرف حضرت نوح علیہ السلام، یعنی 3 معصوم کی قبریں مولا علیہ السلام کے حرم مبارک میں ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے علماء جس داخل سے ہوتے ہیں، اس مینار کے نیچے جو آپ پہلا مینار دیکھ رہے ہیں، اس مینار کے نیچے ہیں آیت اللہ مقدر سردویلی، بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں جن کا نام ہی مقدس پڑ گیا، یعنی کہ ان کے زمانے کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مختصر طور پر بیان کر دوں کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اتنے متقی تھے کہ جب یہ سفر کرے تو کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالی، تاکہ وہ نماز صبح کا وقت تھا، تاکہ وضو کریں، اللہ کی نماز پڑھیں، اور جیسے ڈول نکالی تو وہاں سے سونا نکل کے آیا۔ انہوں نے فوراً الٹ دیا، پروردگار مجھے پانی چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ دوبارہ ڈالی تو ہیرے نکل کے آئے، کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے آپ کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر جب آیا تو پھر آواز آئی انت مقدسن، ایک آواز غیبی آئی کہ تم مقدس ہو، تب ان کا لقب کیا پڑا؟ مقدس اردبیلی، اردبیل کے رہنے والے تھے۔ اس کے مینار کے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس مینار کے نیچے دوسرے والا مینار، یہ علامہ ہلی۔ علامہ ہلی ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے، علماء تشیع کے بڑا جن کا کارنامہ علوم کے لحاظ سے ہمارے پاس جو خزانہ ہے، واقعاً ایسی ایسی کتابیں ہمارے پاس ملکۃ الآراء موجود ہیں، بحر الانوار جیسی ایسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے احادیث و روایت کی، کہ یقیناً اس کا کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اور الفین جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، کہا تھا میری ساری ہزاروں کتابیں ایک طرف ہیں، مرتے وقت یہ کتاب میرے سینے پر رکھ دیں، یہ میری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ اور بہت سارے ان کے واقعات علامہ ہلی کے موجود ہیں۔ اور یہ سامنے آیت اللہ شیخ مظفر جو علماء جانتے ہیں، جنہوں نے اصول مظفر پڑھی ہے، وہ انہی کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر جو عالم دین بنتے حوزے میں جاتے ہیں، وہ سب ان کی کتابوں سے مستفیض ہوتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں۔ اور یہ سامنے کہتے ہیں عباس قمی، یہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، اب کیونکہ آفس وغیرہ بن گئے تو صرف نام کندہ ہیں ان کے۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ، اس کے بارے میں آیت اللہ سعید الحکیم، اس وقت جن کا 1-2 سال پہلے انتقال ہوا، مراج اعظام میں سے تھے، بڑے مجتہدین تھے، جن کے بارے میں یہ کہ صدام نے ان کو جیل میں ڈالا تھا تو پریس سے ان کے جو ہے پوری دہاڑی کو جلا دیا گیا تھا، اور ناخونوں کو جو ہے پلاس کے ذریعے سے کھینچ لیا گیا تھا۔ یعنی بڑی شخصیت تھے اور بڑی ایذاء اور تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن اللہ کا کمال دیکھیں، اس بزرگیت میں بھی انہوں نے اپنا ذہنی توازن نہیں کھویا، پھر بھی مرجیت کے دعوے پر وہ باقی رہے اور کئی سالوں تک مرجیت پر باقی رہے۔ اور جب ہمارا ایک عام عالم دین اپنے ذہن کو اتنی ٹورچر ہونے کے بعد، اتنی مشقت اٹھانے کے بعد اپنا ذہن توازن نہیں کھو سکتا، تو جائی کہ جو رسول خدا ہو وہ اپنا کیسے جو وہ ہذیان کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ ہے 2 جگہ، ایک خانہ کعبہ میں ہے، ایک مولا علیہ السلام کے حرم مبارک میں ہے۔ کتنی نسبت اللہ نے رکھی ہے۔ مزاب رحمت کا مطلب یہ کہ اگر بارش ہو اور اس گنبد سے پانی مس ہوتا ہوا آ رہا ہو، کہتے کتنا کیسا بھی مریض ہو، اگر اس کو یہ پانی پلا دیا جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔
بہرحال یہ فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، اور مولا علیہ السلام کے فضائل آپ مخاطبہ سے ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کاغذ قلم بن جائے تو علی کے فضائل نہ بیان کر سکتی ہے نہ لکھ سکتے ہیں، پوری کائنات مل کے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آپ بہرے بے کرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ابن مارد مولا علیہ السلام کی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، مولا میں زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، مولا میں آپ کے جد کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کچھ فضیلت کا گوشہ بیان کیجئے تاکہ میں ان کے اس سے محظوظ ہو سکوں زیارت سے، تاکہ میں ایک طریقے سے آپ کے جد کے حق حق کو زیارت کر سکوں۔ کہ یاد رکھو جس نے علی کی زیارت کی اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رسول خدا کی زیارت کرو، جاؤ علی کی زیارت کرو۔ اگر چاہتے ہو تمہیں اللہ سے ملاقات کا ثواب ملے تو علی کے دروازے پر چلے جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں تو علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اگر تمہیں غم کے مارے ہوئے ہو، تمہیں اپنے غموں کو دور کرنا ہے تو علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو پھر کہتے ہیں مولا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ سننا چاہتے ہو ابن مارد؟ کہ جب تم علی کی بارگاہ میں جاؤ گا، اگر کوئی گرد تمہارے پاؤں پر لگ جائے، تمہارے قدموں پر لپٹ جائے، تو یاد رکھنا میں خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر جہنم حرام کر دی جائے گی۔ وہ قدم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے جو علی کی زیارت میں گرد آلود ہوئے۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ابن مارد تم جا رہے ہو، یاد رکھنا جب تم علی کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو تمہارا فرشتہ استقبال کریں گے، فتقبلہ الملائکہ، ملائکہ تمہارا استقبال کریں گے۔ اور جب تم علی کی بارگاہ میں جاؤ گے تم وہاں پر دیکھو گے کہ انبیاء تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی آدم کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت جب تک قبول نہیں کر لی گئی، کسی نبی کو نبوت نہیں دی گئی ہے، تو نبیوں کی نبوت علی کی ولایت کے صدقے میں ملی ہے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب تم جاؤ وہاں پر اور جانے کے بعد زیارت کرو اور مولا علیہ السلام کو وسیلہ بناؤ، تو یاد رکھنا تم نے گویا کہ حج مقبولہ انجام دے دیا ہے، تمہیں ثواب حج مقبولہ کا دیا جائے گا، عمر مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک جملہ بڑا استعمال کیا ہے مولا کی بارگاہ میں کہ یاد رکھنا جب تم جاؤ علی کی زیارت کرنے کے لیے، کتب اللہ لہو الف مئت شہیدین، تمہیں 1,00,000 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کون سے شہید؟ ایسے نہیں کہیں بھی ہو جائیں، کتب اللہ الف شہیدین، کہ 1,00,000 شہیدوں جو راہ خدا میں شہید کر دیے گئے ہوں۔ اور شہید کا درجہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم جو ہے شہیدوں کے وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا ان کو ہرگز مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو آج امیر کی بارگاہ میں ہیں، تو آپ جب داخل ہوں گے وہاں پر خواتین کی جانب سے ایک وہاں پر تاج بھی رکھا ہوا ہے اور وہاں پر زنجیر بھی رکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ یہاں سے گزر ہوا، ظاہراً اس کا نام نادر شاہ وہ اہل سنت کا پیروکار تھا، عبد القادر جیلانی کا ماننے والا، تو جنگوں پہ جنگیں ہار رہا تھا۔ تو جب یہاں سے کس نے کہا تم ان کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے، جو شہید الاولیاء ہے، جو ولیوں کا سردار ہے، کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں اس بڑی جنگ تھی، اگر میں اس میں جیت گیا تو یقیناً میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا اور سب کو میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے منت مانی، گیا، جنگ میں کامیاب ہوا، جب واپس آیا تو اس نے عبد القادر جیلانی کے مزار کو توڑوا دیا جو بغداد میں ہے، اور پھر اس کی بے حرمتی کرا کے یہاں پر آیا، اپنے آپ کو کتے کی شکل میں، کہا میرے گلے میں زنجیر باندھو، مجھے گھسیٹتے ہوئے، انا قلب ہوں، میں ان کا کتا، یعنی کہ میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا ایک طریقے سے جو انسان کہتا ہے میں خاکسار ہوں۔ تو کہا کہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اور یہاں جب گھسیٹتے ہوئے لائے اور پھر کہا کہ یہ تاج آپ کا ہے۔ تو آج بہرحال ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کی بارگاہ میں، تو پتہ ہی چلا اگر ان کے در پہ آپ جو ہے سر جھکا کے آتے ہو تو یہ تمہارا سر زمانے میں بلند کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال شرط یہ ہے کہ یہاں پر آؤ۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، آج بھی موضع کا ہے یہاں پر، جو ہے کہ یہاں سے سورج نمودار ہوتا ہے، کہتے ہیں پہلی کرن مولا کے قدموں میں پڑتی ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کرن جو مولا کے قدموں میں پڑ رہی ہے، تو کہتے ہیں علماء عرفان کے گویا سورج علی کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو علی کے قدموں پہ سجدہ کرنے مطلب یہ ہے کہ علی آپ کی اجازت ہے کائنات کو روشن کر دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات کو روشن منور کرنا ہوتا ہے تو سورج علی کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی بگڑی ہوئی تقدیریں بنانی ہے تو اپنے سر کو علی کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ تو آج آگے مولا کی بارگاہ میں مولا کا شکریہ ادا کریں، مولا تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں بلا لیا، کتنی بڑی بات ہے، دور دراز بیٹھے ہوئے ہم علی کو پکارتے تھے، آج علی نے اپنے قریب بلا لیا ہے۔ مولا تیرا شکریہ کہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، کہ کریم ہم پر کرم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا بس
اتنی التجا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، لیکن مولا بس اتنا کرم کر لے کہ ہمارے پرسے کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرما کہ علی مولا آپ کو آپ کی بیٹی آج ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی ہے، دو جملے کہ مولا آپ کی بیٹی یہیں پر تھی اور آپ کو بلاتی رہی، آپ فریاد کے لیے نہیں آئے مولا، نجف سے کربلا زیادہ دور نہیں ہے مولا، آپ اتنی دور سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں مولا، زینب پکارتی رہی بابا میرا اکبر مارا گیا، آپ آئے نہیں مولا، زینب پکارتی رہی بابا میرا عباس مارا گیا مولا، آپ گئے نہیں بابا میرا سر شہید کر دیا گیا لیکن آپ آئے نہیں بابا، میرے سر سے چادر چھین لی گئی بابا مولا، آپ گئے نہیں، عجب نہیں، یہی تو وجہ تھی نا ارباب اعضاء، جب شام غریبہ زینب پکارتی رہی، ایک گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کا وہی رک جا، بچے ابھی تھک کر سوئے ہیں، ارباب اعضاء ایک مرتبہ جیسے ہی کہا گھوڑا نہیں رکتا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آتا لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈال کر کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں علی کی بیٹی زینب ہوں، ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نقاب کو الٹا، کہا بیٹی تم نے پہچانا نہیں تیرا بابا علی آیا ہے بابا، اب آئے ہو جب میرا قاسم مار دیا گیا بابا، اب آئے ہو میرے عباس کے شان قلم کر دیے گئے، اے بابا زینب اتنی غریب ہو گئی سر پر ندا بھی نہیں، اے بابا آج سے زینب عباس بن کر ارے قافلہ سالاری سپہ سالاری کرے